اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، لیکن جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا کہ they are not going to believe in me، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے آواز لگائی کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا، ربا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم پیروی کرتے ہیں پیغمبر کی، رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہمیں نوٹ کر دیجئے، لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں، آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کے مخالفین نے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے نہیں مانا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے پلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، وَمَكَرَ اللَّهِ، اور اللہ نے بھی چال چلی، انہوں نے پلان کیا اللہ نے بھی پلان کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور تیرے پیروکاروں کو میں غالب کرنے والا ہوں ان کو جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کے بل پر ہی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج عیسائی ان کے اوپر سے دست شفقت اٹھا لیں تو شاید فلسطینی ان کا تکہ بوٹی کر دیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان سب چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، رہے کافر انکار کرنے والے، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو میں انہیں دنیا و آخرت میں شدید عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں ان کو ان کے پورے ویجز ادا کروں گا، اجر عطا کروں گا ان کے اعمال کے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر یہ ہیں وہ جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، اپنی آیات اور حکمت بھری نصیحتیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان سے کہا ہو جا، اور جھٹ وہ زندہ انسان ہو گئے۔ الحق من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے یہ سب کچھ سچ ہے، فلا تکن من الممترین، بس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو کوئی بھی آپ سے جھگڑے عیسیٰ کے بارے میں اس معاملے میں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو
آپ کہیے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے، مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا، لیکن راتوں رات وہ جو وفد آیا تھا نجران سے وہ بھاگ گیا اور وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، نوبت ہی نہیں آئی مباہلے کی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ سب سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بالادست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، میدان چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہو اے اہل کتاب، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، دعوت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گفتگو کا آغاز کسی ایسے نقطے سے کیا جائے جو مشترک ہو۔ اگر بات شروع ہی اختلاف سے کی جائے گی تو پھر وہ گفتگو لڑائی پر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نتیجہ خیز کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ مانے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر کہہ دینا تم گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، اور تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ آؤ ابراہیم پر اکٹھے ہو جائیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان باتوں میں تو جھگڑا کیا جن کا تمہیں علم تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، لیکن تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اگر کسی ایک نقطے پر لانا ہو تو وہ کیا ہے؟ آؤ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر یکجا ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور سابقون الاولون، نہ وہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ اہل حدیث تھے، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ آؤ ہم بھی سب مسلمان ہو جائیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تو وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم،
اور چاہتا ہے اہل کتاب کا ایک گروہ کہ اے مسلمانوں کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسہم، حقیقتاً وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ سچی باتیں ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کیوں کرتے ہو، گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، دیر بائی کنسیلنگ دا ٹروتھ. جب بھی حق و باطل کو ملایا جائے گا، مکس کیا جائے گا، تو دبے گا کون، چھپے گا کون؟ حق. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہتا ہے اہل کتاب کا ایک گروہ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس پر جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخری حصے میں. لعلہم یرجعون، شاید کہ اور لوگ بھی واپس آ جائیں. یعنی جو مسلمانوں کی ساکھ بن گئی تھی کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کی بے شک کھال ادھیڑ دی جائے، وہ اس سے واپس نہیں آتا تھا. اس ساکھ کو توڑنے کے لیے یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ صبح کو کلمہ پڑھو اور شام کو پھر جاؤ کہ اندر سے دیکھ آئے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی شاید کچھ اور لوگ بھی اسلام سے پھر آئیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہو. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی کہہ دو کہ رہنمائی تو بس اللہ ہی کی رہنمائی ہے، ڈائریکشن تو اللہ ہی کی ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن تو اللہ ہی کی انسٹرکشن ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ دی جائے وہ ہدایت کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس. یعنی ہوتا کیا تھا کہ جب وہ دائرہ اسلام میں بظاہر آتے تھے تو انہیں کہیں کہیں آ کر یہ بھی ماننا پڑتا تھا، ہاں ہمارے یہاں پہ ایسے ہی ہے، جی ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے. اب جب واپس وہ جاتے تھے اپنے بڑوں کے پاس، گروؤں کے پاس، تو انہیں کوستے تھے، بے وقوف، ان کے سامنے مان کے کیوں آتے ہو؟ تاکہ وہ تم سے ڈیبیٹ کر سکے اور تمہیں ہرا سکے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کر سکے کہ انہوں نے مانا تھا کہ یہ دین حق ہے. قل ان الفضل بید اللہ، اے پیغمبر کہہ دو کہ فضل سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عنایت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس نے کچھ اپنے ایجنٹ نہیں بنا دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایت بانٹتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کا فضل، اس کی عنایت، اس کی مہربانی. یؤتیہ من یشاء، وہ خود جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت والا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ خواہ ان کے پاس امانت رکھوائی جائے ڈھیروں مال کی، یودیہ الیکا، تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوایا جائے، لا یودیہ الیکا، وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پہ سواری ہو جائیں. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر ان امیین کا یعنی غیر اہل کتاب کا کوئی حق نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،
اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. وہم یعلمون جانتے بوجھتے ہوئے. بلا کیوں نہیں. یس من اوفا بعہدہ واتقی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا. فإن اللہ یحب المتقین تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو پیار کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ اور نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام کرے گا قیامت کے دن. ولا ینظر الیہم اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے ایک درد دینے والا تکلیف دہ عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑتا ہے, یعنی گول مول سے الفاظ استعمال کرنا جس سے کچھ اور اگلے آدمی کو سمجھ میں آئے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھ رہے, یعنی شو کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے تو نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہوئے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں, کسی انسان کے لائق نہیں ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ, رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب جیسے کہ خود تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور جو تم خود پڑھتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور نہ ہی وہ حکم دے گا تمہیں کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو, اللہ کے فرما بردار ہو, اللہ کے ماننے والے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے. قَالَ اللہ تعالیٰ نے پوچھا أَأَقْرَرْتُمْ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرا عہد. قالوا اقررنا تو پیغمبروں نے کہا کہ جی ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فمن تولى پھر جو کوئی اس وعدے سے پھر جائے فاولئک هم الفاسقون تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں, باغی ہیں, نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں سب کے سب آسمانوں اور زمین والے. طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سے یا مجبوری سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف یہ سب لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اے پیغمبر کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا.
وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور باقی نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں میں کوئی تفریق، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں سے ہوگا۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت